الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبیوں کا سلسلہ، پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا۔ دنیا میں انسانوں کو بسایا، ان کو جینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے، اللہ کی معرفت بتلانے کے لیے، چیزوں کے حقوق بتلانے کے لیے، کس کا کس پر کیا حق ہے، کیسے اس کائنات کو برتا جائے گا، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے، نوح علیہ السلام تک تو مشہور قول کے مطابق ساری انسانیت اللہ کی پوجا کرنے والی تھی، ایک اللہ کو ماننے والی تھی۔ پھر اس کے بعد دنیا میں فساد برپا ہوا، انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ بات ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ بہرحال انسان شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر ایک اللہ جس نے اسے پیدا کیا اور وہی اللہ جو اسے موت دے گا، اس کے راستے سے انسان ہٹ گیا اور خواہشات اور شیطان کے طریقوں پر چل پڑا۔ تو اللہ نے پھر دوبارہ نبیوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر سلسلہ چلتا گیا ابراہیم علیہ السلام، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان کر دیا کہ اب حضور کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے جو کام پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سب کو واضح کر دیا۔ اب کوئی قیامت تک دین کے اندر ایسی بات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ قیامت تک کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے اللہ جو دین دیتے تھے اس میں کچھ باقی رہ جاتا، اس کی تکمیل بعد والے نبی کے ذریعے کر دیتے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کے وقت اعلان ہو گیا، وحی نازل ہو گئی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور یہ یاد رکھو کہ میں تم سے صرف اسلام ہی سے راضی ہوں، مذہب اسلام تم قبول کر کے آؤ گے تبھی مجھے خوشی ہوگی، تبھی تمہارے لیے میرے پاس وعدے ہے، تبھی تمہارے لیے میرے پاس اکرام اور عزت ہے۔ اور اگر تم دنیا میں رہ کر انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب مان کر آؤ گے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب پر عمل کر کے آؤ گے تو وہ ہمارے نزدیک مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس پر عمل کرنے والا ہمارے نزدیک مبغوض ہے، ہم کو اس سے سخت نفرت ہے جو ہمارے دین سے منہ پھیر لے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو ایسی عظمت والا، ایسی شان والا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ شاہد بنیں گے، گواہ بنیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اس آیت کی تفسیر اور تشریح موجود ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ساری کائنات میں جتنے انسان آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک پیدا ہوئے سب کو اللہ جمع فرمائیں گے، سب سے حساب لیا جائے گا، انبیاء سے بھی حساب لیا جائے گا، ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، نبی اللہ کے محبوب انسان ہوتے ہیں، لیکن قاعدہ ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو۔ دنیا میں بگاڑ کا بڑا سبب یہی بنتا ہے کہ لوگ جس کو ذمہ داری ملی ہے جب اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہے، تو اب بد انتظامی پھیل جاتی، رشوت کا بازار گرم ہو جاتا، اس کو معلوم میرے اوپر کوئی نہیں ہے، جو ہے ان کو میں منا سکتا ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز ایک یہ بھی ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس، تو نبی جیسے بابرکت اور معزز انسانوں سے بھی اللہ ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے۔ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، بتلاؤ ہم نے تمہیں 50 کم 1000 سال کی عمر دی تھی، یعنی 950 سال کی عمر دی تھی، تم نے 950 سال کے اندر کیا کیا؟ سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے، قرآن کی دیگر پاروں میں اس کا تذکرہ ہے۔ میں نے آپ کی طرف رات میں، دن میں، اعلان کے اندر علل اعلان، انفرادی، اجتماعی، ہر لحاظ سے امت کو آپ کا پیغام پہنچایا اور سمجھایا، لیکن میری امت 1 نسل، 2 نسل، 3 نسل، 10 نسل گزر گئی۔ نوح علیہ السلام نے صرف 1 نسل پر محنت نہیں کی، ایسا ہی نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو ان کے زمانے کے سارے لوگوں کی عمر اتنی نہیں، ان کی عمر اتنی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، وہ مر گیا، بیٹے کو سمجھایا، وہ مر گیا 100 سال کے بعد، پھر اس کے پوتے کو، پھر پڑ پوتے کو، ایسے نسلاً بعد نسل 10 نسلوں کو سمجھایا کہ اللہ کی وحدانیت سے روگردانی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہاں جواب دیں گے میدان محشر میں نوح علیہ السلام کہ ایسا ہوا، میں نے دعوت دی، ان کی امت کو بھی بلایا جائے گا، وہ بھی حاضر ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا اچھا یہ بتلاؤ کیا نوح نے ہمارا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا؟ تو امت کہہ دے گی نہیں پہنچایا۔ کیا کہہ دے گی؟ جھوٹ بول دے گی۔ نوح علیہ السلام اندازہ لگاؤ، اللہ کی عدالت میں جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ کہہ دے کہ نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، مدعی نوح علیہ السلام دعویٰ کر رہے اور مدعا علیہ قوم ان کے خلاف دعویٰ کر رہے کہ میں نے پہنچایا تھا، انکار کر دیا۔
تو قاعدہ ہے کہ مدعی جس نے دعویٰ کیا ہے اگر اس کا دعویٰ ثابت نہ ہو تو گواہ پیش کرے۔ عدالتوں کا نظام ہوتا ہے، اللہ کی عدالت بھی نظام پر، انصاف پر چلتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے نوح تمہاری قوم نے تو تمہیں جھٹلا دیا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن جو ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ منصف ہے، عادل ہے، ساری انسانیت اس دن دیکھ لے گی کہ اللہ نے دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بتلانے کے لیے، ورنہ اللہ کو حق تھا کہ جنہوں نے انکار کر دیا ان کو جہنم میں پھینک دیتے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے بادشاہت ہوتی ہے، جب ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو وہ جیلوں میں قید کر دیتے، کس سے پوچھنے کی ضرورت؟ لیکن دنیا کہتی ہے کہ یہ ظالم بادشاہ ہے۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، ساری دنیا والوں کو بتلائیں گے کہ میں ان کو ڈالوں گا جہنم میں، لیکن پہلے تم بھی دیکھ لو کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ نوح سے کہیں گے کہ آپ نے قوم نے آپ کو جھٹلا دیا، بتلاؤ کیا کرو گے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اب میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ گواہوں کو بلایا جائے گا، حضور کو، حضور کی امت کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے، ہم نے تم کو امت محمدیہ کو امت وسط، معتدل، درمیانی امت بنایا ہے۔ رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم نوح علیہ السلام کے مطابق گواہی دو گے۔ بلایا جائے گا، امت گواہی دے گی، امت محمدیہ جس میں میں اور آپ ہیں، کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کا پیغام، آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اب قوم اعتراض کرے گی نوح علیہ السلام کی کہ یہ امت تو اس وقت تھی نہیں، یہ تو ہمارے 4470 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو نوح علیہ السلام اور حضور کے درمیان کا جو وقفہ ہے، عرصہ ہے، محققین نے لکھا ہے اس کی مدت جو ہے وہ 4470 سال ہے، اور حضور کے اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقفہ عرصہ جو ہے وہ 5570 سال ہے۔ 1000 سال کا پورا فاصلہ آدم میں اور نوح میں۔ تو امت کہے گی کہ امت محمدیہ تو ہمارے ہزاروں سال بعد آئی ہے، ان کو کیسے معلوم نوح نے پیغام پہنچایا یا نہیں؟ امت گواہی دے گی کہ ہمارے پاس آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آیتیں لے کر آئے تھے۔ قد جاءنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس محمد آپ کی آیتیں لے کر آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو جانا۔ اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ نوح نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر حضور کو بلایا جائے گا، آپ بھی گواہی دیں گے۔ تو قرآن نے ایک جگہ کہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدْ، اے نبی جی ہم نے آپ کو ایسی شان والا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جو شاہد، گواہ بنیں گے۔ میدان محشر میں نوح علیہ السلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ بنے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ دوسری چیز قرآن نے بیان فرمایا، اے نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ مبشر خوشخبری دینے والا کس بات کی؟ اعمال پر جنت کی خوشخبری دینے والا، نیک اعمال پر اللہ کی ملاقات کی خوشخبری دینے والا، نیک اعمال پر جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والا، کہ تم نیک اعمال کرو گے تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ یظنون انہم ملاق اللہ، جو ایمان والے ہیں انہیں یقین ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی، اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ جو بھی اللہ کو مانتے ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں پر اعتراض ہوتا کہ تمہارا بھگوان، تمہارا خدا تو دکھتا نہیں، تمہارے سے نعوذ باللہ ہمارا ہی اچھا ہے کہ کم سے کم سامنے تو ہے۔
تو دنیا کے اندر اللہ نے حکمتاً، اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ دماغ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر محبت میں، اشتیاق میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، دنیا میرے دیدار کی جگہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کرنے لگے تو اللہ نے کوہ طور پر بلایا۔ روایات میں ہے صرف تجلی، آپ کا نور دنیا پر پڑا، موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو پہاڑ تھا وہ جل کر راکھ بن گیا۔ تو میں اور آپ ابھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد جب جنت مل جائے گی اور اللہ جنت کی نہر میں مسلمانوں کو غسل دے دیں گے تو ان کا بدن پورا اپڈیٹ ہو جائے گا۔ جیسے سافٹ ویئر رہتا کوئی، وہ چلتا نہیں موبائل میں، فون لگاؤ کیوں نہیں چل رہا، تو ادھر سے جواب ملتا کہ ایک مرتبہ موبائل اپڈیٹ کر لو، سوئچ آف کر کے ڈبل چالو کر لو۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ ابھی اللہ نظر نہیں آ رہے، ہے اللہ ہے، اس کی اللہ نے بے شمار علامتیں، نشانیاں بتلائی ہیں۔ عقلیں دنگ ہیں، حیران ہیں۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو اس میں کیا کسی کی غلطی، لیکن اللہ نے اپنے وجود کے بے شمار دلائل بتلائے، خود انسان کی ذات بتلائی ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، کسی کو اللہ کو سمجھنا ہے تو باہر نہ چلے جائے، خود اپنی ذات پر دیکھ لے کہ میری ذات میں تغیر کیسے آ رہا۔ دنیا کی کوئی چیز جب تک حرکت دینے والا حرکت نہ دے، حرکت نہیں کرتی۔ اگر اس کائنات کو کوئی حرکت دے رہا ہے تو پتہ چلا کہ کوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ذات وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ مجھے اور آپ کو نہیں دکھیں گے، ہے قیامت میں دکھیں گے، مرنے کے بعد دکھیں گے، لیکن وہاں پر بھی جنتیوں کو دکھیں گے۔ کافر لوگ وہاں بھی دیدار خداوندی سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا دیدار یہ نعمت ہے، اور نعمت کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی محروم، آخرت میں بھی محروم۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آرام سے رہ رہے، سہ رہے، مزے کر رہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے۔ اللہ اعلان کریں گے جنتیوں کے درمیان، بتلاؤ تمہیں تمہاری ساری چیزیں مل گئی یا کچھ باقی ہے، اور مزید کچھ نعمت چاہتے ہو؟ جنتی اقرار کریں گے، اے اللہ اب کیا چاہیے؟ آپ کی رضا مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، خوشیاں مل گئیں، چہروں کو آپ نے سفید کر دیا، ظلمات اور جہنم کی تاریکیوں سے ہمیں بچا لیا، اب ہمیں کون سی نعمت چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک نعمت ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں دی نہیں۔ جنتی تعجب کریں گے کہ سب تو مل گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے پھر اللہ درمیان سے نور کے جو حجاب کے پردے ہیں اس کو ہٹائیں گے، اور جنتی براہ راست اللہ کا دیدار کریں گے۔ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 14ویں رات، 14ویں تاریخ کی رات ہے چاند کی، چاند پورا نظر آ رہا ہے آسمان پر، ہلکی ہلکی روشنی ڈال رہا ہے زمین پر۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، یہ چاند دیکھ رہے ہو؟ ہاں سب دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا۔ آسمان کا چاند زمین پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو نظر آتا، کسی کو دیکھنے میں ذرا سی دقت تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمانے لگے، انکم سترون ربکم کما ترون هذه القمر لیلۃ البدر، کہ تم اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے جیسے آج اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کو دیکھنے میں تمہیں دھکم پیر بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا پڑے گی۔ جیسے دنیا میں کوئی مشہور آدمی آ گیا، میدان میں اترا، سب دیکھ رہے، لیکن وہ دیکھنا ایسا ہوتا کہ اس میں کئی لوگ چیندے جاتے، دب جاتے، مر جاتے۔ فرمایا اللہ کو ساری انسانیت، مسلمان جنہوں نے اللہ کو اپنے عمل سے راضی کیا، وہ اللہ کو دیکھیں گے، اور دیکھنے میں ذرا سی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔
تو بہرحال اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ جاؤ آپ انسانیت کو، مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے پر میرے ملاقات کی، جنت کے درجات کی، اس کی نعمتوں کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ ہے قرآن کی آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اعدوا لہم، اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے نعمتیں جنت کی، ما لا عین رات، ایسی نعمتیں جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، دل پر خیال گزرا نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کو اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نذیر، اس کے پہلے بھی شاید ہم نے بولا تھا جمعے کے اندر، یہ نذیر پہ سے یاد آ رہا، ایک رہتا طا اور ظا والا نذیر، اور ایک رہتا دال اور زال والا نذیر۔ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کا، پوری دنیا کے اندر عرب ممالک چھوڑ سکتے ہیں، باقی ان کو عربی نہیں آتی۔ عربی چلو ٹھیک ہے نہیں آتی، ان کو الف با تا نہیں آتا۔ عربی بولنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو الف با تا نہیں آتا، اے بی سی ڈی آتی، آ گا گا یہ سب آتا، لیکن الف با نہیں آتا۔ آپ پہلے ہو کہ مولوی صاحب ممبر ہے تو کچھ بھی بول دے رہے، سن لو ہمارا الف با تھا، نہیں وہ والا الف با نہیں ہونا، ہم کو الف با والا ہونا جس میں قاف کی جگہ قاف نکلے، کاف کی جگہ کاف نکلے، عین کی جگہ عین نکلے، اور حمزہ کی جگہ حمزہ نکلے۔ ابھی پوری قوم نے قرآن کا ستیاناش کر دیا پڑھنے کے اندر، جہاں عین ہے وہاں الف نکالتے ہیں، جہاں قاف ہے وہاں کاف نکالتے ہیں، جہاں ضاد ہے وہاں زا نکال دیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کر دیا خراب۔ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، تو ہم نے بتلا دیا یہاں نذیر جو ہے نا، انذر ینذر انذار، عربی کے اندر زال کے ساتھ نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے، اور طا اور ظا والا جو نذیر رہتا اس کے معنی کہیں مثال کے آتے ہیں، اس کے معنی کہیں مہلت دینے کے آتے ہیں، تو کتنے معنی بدل جا رہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نذیر زال کے ساتھ ڈرانے والا، ایسا ڈرانے والا جو محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرائے۔ ڈرانے والے تو بہت رہتے، لیکن اس کی مثال مفسرین نے لکھی ہے، جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا، تو غصے سے ڈراتا کہ محبت سے ڈراتا؟ بیٹے کے ہاتھ میں چاقو ہے تو باپ محبت سے ڈراتا کہ بیٹے وہ چاقو ہے، لگ جائے گا تو آپ کے بدن سے خون نکل آئے گا، ڈراتا نا، محبت سے ڈراتا۔ نبی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سارے کے سارے اپنی قوم کو محبت سے ڈرانے والے، کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو توحید کے خلاف، تم جو عمل کر رہے ہو سنت کے خلاف، تم جو عمل کر رہے ہو قرآن اور حدیث کے خلاف، تم جو عمل کر رہے ہو دین کے خلاف، یہ تمہیں بہت نقصان پہنچانے والا ہے، تمہاری قبر بھی خراب کر دے گا، تمہاری حشر بھی خراب کر دے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے ہم ڈرا رہے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ، ہماری بات مان لو۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، حریص بھی بنا کر بھیجا ہے۔ حریص کہتے ہیں لالچی کو، لالچ۔ حضور کو اس امت کے بارے میں لالچ یہ تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد مسلمان بن جائے، مال کی لالچ نہیں تھی۔ قرآن میں آیتیں ہیں، جب اس امت کے کسی فرد کو تکلیف پہنچتی، دل حضور کا دکھتا تھا۔ اس لیے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، امت چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب حضور کی امت ہے۔ یہاں پر بھی ایک غلط فہمی عام ہے، جو مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بولتے ہیں ہم ہی امت ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو امت سے نکال دیتے۔ نہیں، امت نبی جب آ جاتے ہیں تو اب نبی کے بعد جتنی انسانیت پیدا ہوتی ہے، آتی ہے یا رہتی ہے، وہ سب اس نبی کی امت کہلاتی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت۔ جس نے قبول کر لیا حضور کی دعوت کو وہ امت اجابت، اور جو ابھی قبول کرنے سے باقی ہے وہ امت دعوت۔ ورنہ امت ہونے کے لحاظ سے نبی کے بعد ساری انسانیت اس نبی کی امت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے جو دعائیں کی نا، وہ صرف ہمارے حق میں نہیں ہے، امت کے لیے، وہ غیروں کے حق میں بھی ہے۔
ہدایت کی دعا ہے، عافیت کی دعا ہے، جنت کی دعا ہے، وہ سب کے لیے۔ تو آپ کو اللہ نے ساری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، سب کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے۔ حضور کی سب سے بڑی صفت غیروں کو، ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، داعیا الی اللہ۔ اس کے بعد فرمایا وسراجا منیرا، ہم نے حضور کی ذات کو سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اب چراغ کا زمانہ نہیں رہا تو چمکتا ہوا آفتاب اور سورج بنایا، بلکہ سورج میں کمی ہے، دن میں سب کو روشنی پہنچاتا ہے، رات میں خود ڈوب جاتا ہے۔ حضور کی روشنی دن میں بھی روشنی پہنچاتا ہے اور باطل اور تاریک دلوں کو رات میں بھی منور کرتا ہے۔ اسی لفظ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، علماء نے لکھا ہے سراج منیر، جیسے ہم ایک لائٹ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ایک بلب جل رہا مثلا، اور اس ایک بلب کے اندر پورا کنبہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے، تو سب 10-15 ایک لائٹ کے ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ ارے ایک لائٹ جل رہا اور 10 لوگ بیٹھے ہوئے تو 10 لائٹ نہیں جل رہے نا، ہر ایک کے لیے الگ الگ لائٹ۔ ایک لائٹ میں 10 کا کام ہو رہا تو 10 کے 10 کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سب اس لائٹ کے ساتھ ہیں، یہ ایک لائٹ ہم سب کو روشنی پہنچا رہا۔ ایسی اللہ نے حضور کو سراج، ایک چراغ بنا کر بھیجا ہے جو بیک وقت ساری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، اپنے ہدایت کے نور سے ساری دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی حضور سب کے ہیں کہ جتنے اس روشنی کے اندر ہیں وہ سب کے سب حضور کے ہیں۔ اسی لیے علماء نے مثال لکھی کہ اگر کوئی آدمی دن کی روشنی میں چراغ لے کر چلے، اور چراغ کا زمانہ نہیں ہے، لائٹ لے کر چلے، اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ لائٹ کیوں چلا رکھا، اور وہ کہے کہ بھئی مجھے راستہ دیکھنا ہے۔ لائٹ کیوں چلایا؟ دن میں کیا دیکھنا ہے اس کو؟ راستہ دیکھنا ہے۔ تو کوئی بھی کہے گا شاید اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، بھئی دن میں اتنی بڑی روشنی پڑ رہی ہے تو کیا راستہ دیکھے گا، سارے راستے واضح ہیں، کدھر جانا ہے چلے جا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تشریف لائے، سارے راستوں کو روشن کر دیا، واضح کر دیا، ہدایت کا نور بتلا دیا کہ یہ راستہ ہے۔ اب کوئی اور راستہ تلاش کرنا یا کسی اور راستے میں اپنی کامیابی اور نجات سمجھنا، یہ اس کے پاگل پن کی علامت ہے۔ بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی کامیابی کسی اور راستے میں سمجھے۔ اسی لیے پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا 5-6 باتیں کہ اللہ نے، میری خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عبدیت کا مقام انسانوں کے مقام میں سب سے افضل ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک پارہ ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سارے مفسر کہتے ہیں یہاں عبدہ سے مراد محمد ہی ہے، تو اللہ چاہتا تو یوں کہہ دیتا سبحان الذی اسری بمحمد، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد کو معراج پر لے گیا، لیکن اللہ نے محمد نام چھوڑ دیا، عبد نام پکڑ لیا۔ کیوں؟ ارے ہمارا بھی بیٹا رہتا نا تو اس کا نام سب کو معلوم ہے، تو محبت میں ہم اصلی نام نہیں لیتے بلکہ جس میں وہ خاص ہے وہ نام لیتے۔ تو عبدیت کا مقام یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ انسان عبد، بندہ بن کر رہے، اقرار کرے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس لیے حضور کی آپ سیرت پڑھیں گے، افسوس ہے کہ پڑھتے نہیں، پڑھیں گے تو آپ کو جہاں بھی فتح مل رہی ہے اس کے بعد حضور فوراً فرماتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، انا عبدک۔ انسان کو سب سے بڑا جو غلط راستے کی طرف چلتا ہے، جب اسے کچھ ملتا ہے تو گھمنڈ، تکبر، فخر آ جاتا اور وہ عبدیت کے مقام سے اوپر اٹھ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت عبدیت کا مقام، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنا ہے مٹی کا، اس میں روح بھی نہیں پھونکی گئی،
اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے مقام پر فائز کر دیا کہ ایک میرا بندہ پیدا ہوگا جو میرا عبد، میرا غلام، میرا محبوب ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا بنا ہوا ہے، روح نہیں پھونکے اس میں، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنانے کا فیصلہ منصب دے دیا۔ یہاں میں ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں، خاتم النبیین پر ایک تحریک چل رہی ہے دبے اندازوں کے اندر مسلمانوں میں، وہ یہ ہے کہ حضور سے نبوت کا ٹھپا چھین کر دوسرے کو لگا دیا جائے۔ تو وہ اعلان سن لیں اور اس کا تذکرہ کریں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، یا آخری نبی مانے لیکن حضور کے ساتھ کسی اور کے نبی ماننے کا دل میں اقرار کر لے، وہ کافر ہے، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں اس لیے کہ مہاراشٹر میں بہت کم ہے، لیکن ادھر چلے جاؤ، آندھرا کے اندر، گجرات میں چلے جاؤ تو یہ محنت تیزی سے چل رہی ہے کہ حضور کے علاوہ بھی کسی اور کو نبی۔ تو ہم کتنے بھی جاہل رہیں، یہ بات معلوم ہونا چاہیے، بچے بچے کو سکھانا چاہیے کہ حضور اس امت کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ پرلے درجے کا کافر سے بھی بدتر ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے کہ مجھے خاتم النبیین کا منصب اس وقت مل گیا جب آدم کو بھی نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ پھر آپ فرما رہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بیت اللہ دوبارہ بنانے کا حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ اللہ نے جو بیت اللہ چوکور گھر موجود ہے، آدم علیہ السلام نے اولاً اس کو بنایا تھا، فرشتوں نے اس کو بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں وہ عمارت اوپر کی بہہ گئی، علاقہ ویران ہو گیا، لمبا قصہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اسماعیل کی پیدائش پر کہ وہاں لے جاؤ اور وہاں ان کو چھوڑاؤ۔ پھر وہ آب زمزم نکلا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر حکم ہوا کہ اب اس جگہ میرا گھر بناؤ۔ تو باپ بیٹے دونوں مل کر گھر بنا رہے اللہ کا، وہ گھر بنا رہے ہیں۔ اس میں علماء نے مفسرین نے ایک بات لکھی، ہمارے زمانے میں ماپید ہو گئی، پہلے تو لوگ نیک عمل کرتے نہیں، اور جو نیک عمل دو چار کر لیتے نا وہ دعا کرتے نہیں، وہ بولتے نہیں اپن کر لیے دیندار بن گئے، یہ بول رہے تھے نا تم دیندار بنو، اب کیا ہونا تم کو، تم بولیں گے ہم روئیں گے، یہ نہیں جمتا ہم کو، تم بولیں گے ہم سر جھکائیں گے، نہیں جمتا، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ نہیں، عمل کرنے والوں کی شان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام عمارت بنا رہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے، اور ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی قبول کر لے، اسماعیل کو بھی قبول کر لے۔ آگے دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اس امت میں ایک رسول بنا۔ معلوم ہے کہ یہاں اسماعیل بسنے والے ہیں، انسان جہاں بستا ہے آبادی بھی بڑھتی ہے، یہ آبادی بڑھے گی۔ میری یہ چاہت ہے کہ اس میں ایک ایسا فرد پیدا فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا، آپ ان کو نبی بنائیں، آیتیں نازل کریں، آپ کی آیتیں وہ نبی پڑھ کر یہاں کے لوگوں کو، ساری انسانیت کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کتاب کی تعلیم، کتاب سے مراد انگریزی کتاب نہیں، کتاب سے مراد قرآن کی تعلیم لوگوں کو سکھلائے، حکمت لوگوں کو سکھلائے، دینداری لوگوں کو بتلائے اور تزکیہ کرے، تزکیہ لوگوں کا ظاہر اور باطن صاف کرے۔ جب یہ آیتیں پڑھو تو جس قوم کو یہ آیتیں ملی، سب سے زیادہ ناپاک، سب سے زیادہ گندی، سب سے زیادہ کچرا کرنے والی قوم یہی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیتیں ان کے خلاف نازل ہوئی۔ حدیث میں نظافت کا بیان آتا، النظافت من الایمان، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، لیکن یہ قوم مسلمان جمعے کے علاوہ نظافت بھول جاتی،
اور جمعے کے دن بھی نظافت کرتی ہیں، تو ایک ماحول بن گیا کہ کچرا ہے، خراب چیزیں ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے کہ مومن کے ایمان کی علامت ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ہو ہی نہیں سکتا، شان کے خلاف ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہے وہ گزر جائے، اس کا نفس گوارا ہی نہیں کرے گا۔ اس میں بھی آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا دوسرے کو راحت پہنچانے کے لیے یہ حدیث آئی ہے۔ ارے جو کچرا ہے اس کو تو دکھ گیا نا، تو یہ تو ٹھوکر کھائے گا نہیں، لیکن وہاں سے گزر جائے گا۔ دوسرے نے اندیکھے میں اس ڈھیلے سے ٹھوکر کھا لی، اس کو اس ٹھوکر سے بچانے کے لیے حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے امت آئی تھی دنیا میں۔ حضور کیوں دعوت دے رہے تھے؟ دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے۔ صحابہ کیوں قربانیاں جھیل رہے تھے؟ ساری انسانیت کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ یہاں مسئلہ یہ ہو گیا، صحابہ کے نام لیوا، حضور کے نام لیوا، دوسروں کو تکلیف، ان کو پارکنگ بھی نہیں سمجھتی۔ اب اگر آپ نیچے اتر جائیں گے ایک دم واضح الفاظ میں، تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ بائک کہاں کھڑی کرنا۔ ایک غیر جو قرآن پڑھتا نہیں، جس پر حضور کی تعلیمات نہیں، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بائک، سائیکل، فور ویلر کہاں لگاؤں۔ ایک ہماری قوم مسلمانوں کی جن کو تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے گاڑی روکنے سے، راستہ روکنے سے تمہارا ثواب پورا ختم ہو جائے گا۔ جہاد جیسی عظیم دعوت، جہاد جیسا عظیم عمل کر کے آ رہے ہو، راستہ روک دیا، جہاد کا ثواب بھی سارا کے سارا ختم ہو گیا۔ لیکن اس قوم کو سمجھتا نہیں، یہ نشے میں مدہوش ہے۔ جیسے ایک زمانے میں غیر ہوا کرتے تھے جن کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ یہ نشے میں مدہوش ہو گئے، ان کو نشے سے نکالو۔ آج امت کا یہ حال ہو گیا، یہ نشے میں مدہوش ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تکلیف پہنچتی ہے، پہنچنے دو، کوئی روتا ہے رونے دو، کوئی ہنستا ہے ہنسنے دو، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہونا چاہیے تھا ایسا ہی، لیکن دین کے لیے کہ ہم دین پر عمل کرتے، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دعا کی ابراہیم نے۔ آپ حدیث بیان فرما رہے کہ میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ پھر حدیث میں آگے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آپ کی بشارت، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، دعوت دینے والوں کو سب ستاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو دعوت دیتے تھے کہ اب میری مان لو، میرے پر ایمان لے آؤ۔ تورات کا میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تورات حق تھی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عیسیٰ پر انجیل نازل کر، عیسیٰ کو بھی مانو۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، تو تذکرہ ہے قرآن میں کہ میں تورات کو مصدق، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری بھی سناتا ہوں جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہے، جو میرے بعد آئیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے احمد بھی ہے۔ آپ کی پیدائش سے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دے دی کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ پھر آپ حدیث میں فرما رہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کی حسین تعبیر ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور امید سے رہے تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور کا ٹکڑا نکلا اور اس نے قیصر و کسریٰ کو روشن کر دیا، وہاں کے محلات نظر آنے لگے، ایسے ہی جیسے خندق میں غیروں سے بچنے کے لیے، ان کے حملے سے اپنی ماؤں بہنوں کو اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے پورا مدینہ پریشان، تعداد مسلمانوں کی کم، کیا کیا جائے؟ سلمان فارسی وغیرہ نے رائے دیا کہ ہم اس طریقے سے اپنی حفاظت کرتے تھے کہ اپنے پورے علاقے کی چاروں اطراف میں خندق کھود لیتے تھے، بڑا گڑھا خندق کھودنا چالو ہے اور ایک چٹان آ گئی بیچ میں، صحابہ کدال مار مار کر تھک گئے، وہ ٹوٹ نہیں رہی، حضور کے پاس آئی، سب محنت کر رہے، سب
ہمارے جیسا نہیں، وہاں سب نبی بھی کدال لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ماننے والے صحابہ بھی، استاد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ بھی، پیر بھی لائن میں ہیں اور مرشد سب لائن میں۔ یہ ہم نے تفریق کر دی۔ حضور کو بولے کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کدال ماری، ایک مرتبہ مارا تو روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 مرتبہ مارا، 3 مرتبہ روشنی الگ الگ نکلی۔ آپ بشارت دے رہے کہ کسرا کے بارے میں، قیصر کے بارے میں۔ تو یہی خواب آمنہ نے دیکھا تھا حضور کی ولادت سے پہلے، کہ ایک نور آپ کے بدن سے نکلا جس نے قیصر و کسرا کے محلات روشن کر دیے۔ اور ایک خواب میں یوں ہے کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جو مکے سے مشرق کی طرف تیزی سے دوڑا۔ مفسرین نے اس کی تعبیر لی کہ کوئی آنے والا ہے جو اس ظلمت کے اندر، اس تاریکی کے اندر نور لے کر آئے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مختصر سے عرصے میں، حضور کے 23 سال کی نبوت کے عرصے میں، قیصر، کسرا، سپر پاور اپنے زمانے کے، تخت و تاراج، ساری چیزیں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ سکہ چلنے لگا صرف اور صرف حضور کا، اور قیامت تک چلے گا صرف اور صرف حضور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہی ہوگا، باقی ساری دنیا نیست و نابود ہوگی۔ تو آپ حدیث بیان فرما رہے، اپنی بعثت کی، اپنی تاریخ کی، اپنے بارے میں بشارت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں، ابھی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اب چند باتیں مجھے ربیع الاول کے مہینے سے متعلق کہنی ہے، صاف اور شفاف، نہ کسی کے مخالف نہ کسی کے موافق۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آپ ساری دنیا میں دیکھو، عید میلاد النبی، میلاد جسے کہتے ہیں میلاد، یہاں میں رک کر یہ کہہ دوں، حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کا نام لینا، اپنی مجلس میں، اپنے گھر پر یا مسجد میں یا گراؤنڈ میں یا کہیں پر محفل لگا کر حضور کا تذکرہ کرنا گناہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حضور کا نام لینا گناہ کیسے ہو سکتا؟ تو میلاد، لیکن مروجہ میلاد جو ہے، مروجہ میلاد، حضور دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، پھر 3 ادوار گزرے، رسالت والا زمانہ، صحابہ والا زمانہ، تابعین تابعین والا زمانہ، جس کو ہم خطبے میں سنتے رہتے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی فرما رہے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، میرے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین تابعین کا۔ اس زمانے میں جو ہوگا، جو صحابہ تابعین کریں گے، وہ دین کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ گزشتہ سال ہم نے عرض کیا تھا، گزشتہ سال، کہ صحابہ دین کے خلاف ادنا سی زیادتی برداشت نہیں کرتے، تھوڑی سی کمی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت علی کا زمانہ ہے، مسجد میں گئے، ایک مؤذن عشاء کے ٹائم الصلاۃ خیر من النوم بول رہا۔ وجہ اس کی یہ تھی، وہ ہمارا زمانہ نہیں تھا، لوگ مغرب میں آ جاتے اور مغرب میں کھانا کھا کے لوگوں کو نیند آ جاتی تھی، اسی لیے حدیث میں عشاء کی نماز جلدی پڑھا دو۔ ہمارے یہاں زمانہ بدل رہا، ہمارا خاص طور سے یہ ایشیا، ورنہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر آج بھی لوگ جلدی سو جاتے، چائنا میں جلدی سو جاتے، صبح جلدی اٹھ جاتے۔ ہم جلدی سوتے نہیں اور جلدی اٹھتے نہیں، تو جو برکت رہتی وہ تلاش کرتے رہتی۔ اللہ کا خود اعلان ہوتا نہ ہے کوئی مانگنے والا تہجد کے ٹائم۔ اس کے بعد بھی حدیث میں برکت صبح میں اللہ نے رکھی ہے، صبح میں اللہ کی برکت تلاش کرو، صبح میں کہیں مت رہو، جاؤ جو تمہارے کاروبار ہے وہ کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار بنے، کیا کرتے تھے؟ فجر تک، اشراق تک مسجد میں تھے، پھر چلے گئے مارکیٹ میں۔ 12 بجے دکان نہیں کھلتی تھی ان کی، 12 بجے دکان کلوز، 1 بجے دکان بند، بہت زیادہ ہے تو 4-5 بجے بند۔ اس لیے حدیث میں ہے جو 2 وقتوں کی نماز جو دشوار ہوتی ہے، جس میں سے ایک عصر کی ہے،
وہ پڑھ لے، باقی نمازیں بھی اس پر آسان ہیں، اس لیے کہ اس ٹائم دکان بند ہوتے. آج بھی دیکھ لو، آج تمہارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں بینک کب بند ہوتی؟ جاؤ سلپ بھرنے اثر کے بعد. لیتا کیا ہو؟ بولتا کلوز 4:30 بجے بند ہوگی. تم کو معلوم نہیں کہ کہاں رہتے؟ تو بینک بھی بتا رہا کہ یہ کاروبار بند کرنے کا ٹائم ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا کاروبار کرنا کب. تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو بنا کر، یہ جو میلاد کا مسئلہ تھا حضور کے زمانے میں نہیں تھا. کوئی صحابی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو نہ کرتے. خیر القرونی، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس کے بعد محققین مورخین نے لکھا ہے 700 سال تک اس دنیا میں، حضور کی وفات کے 700 سال تک عید میلاد النبی کا رواج نہیں تھا. پھر مصر کے اندر ایک مالدار تھا، اس کی ایک عالم صاحب سے دوستی تھی. اس نے پورے گاؤں کے اندر، جو چھوٹا سا گاؤں تھا، دعوت رکھی. لوگ کھانے کے لیے آئے. تو چونکہ دیندار تھا، مسلمان تھا، اس نے مولوی صاحب سے بولا کہ کچھ بیان کرو. مولوی صاحب نے بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی پیدائش کے واقعات جیسا کہ بیان کیے جاتے ہیں، ایسا ہوا، وہ ساری چیزیں. مجمع کو بڑا پسند آیا، کھانے کی دعوت ہوئی، سب چلے گئے. دوسرے مسلمان نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ آپن بھی ایسی دعوت کرتے، چنانچہ اس نے پھر ایسی دعوت کی. پھر عراق کے اندر، یہ مسلم پٹی تھی پرانی، تو دھیرے دھیرے یہ سلسلہ امت میں عام ہونے لگا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر مجلسیں لگنے لگی. تو ہم نے اس لیے 2 باتیں بولے. حضور کا تذکرہ گناہ نہیں ہے. یہاں لوگ ٹارچر کر دیتے کہ یہ کون سی بات ہوئی، یہ لوگ حضور کے تذکرے سے منع کر. نہیں نہیں نہیں، حضور کا نام لینا، دن بھر صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سب سے بڑی عبادت ہے. مقبول دعا حضور کا نام لینا ہے. تمہاری دوسری دعا قبول ہو نہ ہو، درود ضرور قبول ہوگا. تو ایسے کیسے ہو سکتا؟ جس کو اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، جس کو قیامت میں اللہ کے سامنے مردود اٹھنا ہے، وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے گا. اسی لیے علماء نے جب دیکھا کہ یہ عید میلاد النبی کی محفلیں سجتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے، تو لوگوں کو منع کیا کہ اس طریقے سے عید میلاد النبی منانا غلط ہے. ہم نے گزشتہ سال اور ہر سال عرض کرتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. الدین والنصیحہ، امام بخاری نے پوری بخاری ختم کی اور آخر میں حدیث لائے الدین والنصیحہ، آخر والے باب میں، ایک دم آخر میں نہیں. تو اس میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ امام بخاری سب کو بخار لے آتے، کس کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. وہ امام بخاری بتلا رہے کہ بھائی میں نے پوری بخاری لکھی نا، میرا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں، کسی مسلک کو برا بھلا بولنا نہیں، کسی مذہب کو برا بھلا بولنا نہیں. میری پوری بخاری لکھنے کا مقصد ہے نصیحت، خیر خواہی، کہ میں یہ چاہتا ہوں حق بات تم تک پہنچا دوں. تمہارا کام ہے سمجھو، تمہارے لیے بھلا ہوگا، نہیں سمجھو گے تمہارا ہی نقصان ہوگا. تو ہم ہر سال بار بار جو عرض کرتے ہیں وہ محض اس نیت سے، انتشار کی نیت سے نہیں، کہ حق بات سامنے آ جائے. تو یہ عید میلاد النبی سے لوگوں نے اسی زمانے سے منع کرنا شروع کیا بعد میں رواج، کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش عیسائی مناتے تھے. تو اچھا لگا کہ یوم پیدائش منا رہے، اچھی بات ہے، اپنے نبی کو یاد کر رہے. ہم نے عرض کیا تھا اب اس میں خرافات بڑھتے گئی. چند سال رہے، بعد کے کمزور ایمان والے آئے، انہوں نے عیسائیت میں اضافہ کیا کہ ارے خالی پیلی بیٹھ کر یہاں گرجا گھر میں کیا کر رہے، اس میں کمکمے لگاؤ. کمکمے بولے تو ہمارے زمانے کی لائٹنگ. بعد والے نوجوانوں نے وہ سوچا اچھی بات ہے، کوئی غلط بات تو کمکمے لگا دیے. پھر اور اضافہ ہوا، ایک نسل چلے گئی، دوسرے آئے جن کا ایمان اور کمزور، انہوں نے کہا کمکموں سے کیا چل رہا، کمکموں کے ساتھ تھوڑی سی جائز میوزک بھی ڈال دو، اس میں گٹار بجاؤ جو رہتا نا آلہ بجانے کا، یہ بھی ہلکا ہلکا بجاؤ تاکہ عبادت میں مزہ آئے. ان کے علماء نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
پھر اس کے بعد ایک نسل گئی، دوسری نسل آئی ایمان میں اور کمزور، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کے اندر مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ قصہ مختصر یہ کہ بڑھتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش، یوم پیدائش، کرسمس ڈے جو بولتے وہ، اس کا حشر یہ ہو گیا۔ اس زمانے کے محققین لکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زنا، دنیا میں سب سے زیادہ شراب کسی دن اگر پی جاتی ہے اور کیا جاتا ہے تو وہ یہی دن ہے۔ ایسا ہی حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ امت محمدیہ کرنے جا رہی ہے، بلکہ کر چکی ہے۔ اچھا یہ بات نہیں کہ یہ دیوبند والے منع کر دیں، اس میں بھی میں واضح کر دوں، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، بریلویوں کے جید عالم، ان کی فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم عجیب ہے، ان کو میلاد کی مجلس میں بلاؤ تو آ جاتی، نماز کی مجلس میں بلاؤ تو آتی نہیں، میلاد کی مجلس میں اتنی بھیڑ لگا دیتی، جمعہ میں اتنی بھیڑ رہتی نہیں۔ یہ سب ان کی باتیں ان کی فتاوی کی کتاب میں، لیکن وہیں جب نوجوان نسل کے ہاتھ میں یہ بات جائے گی جو دین سے کوسوں دور ہے تو وہ دین کے نام پر بدعات پیدا کر لے گی، اور جب ان کو اپنے یا پرائے کوئی بھی روکے گا تو پھر اس کو گالیاں دے گی کہ دیکھو ہم اپنے نبی کی شان میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہم کو منع کر رہے ہیں، یہ کون سا دین آ گیا؟ یہی سمجھانا ہے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ تم حضور والے بن جاؤ، حضور جو چاہتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عمل کرنا دین نہیں ہے، یہ بھی غلطی دور کر لو، عمل کرنا دین نہیں ہے، قرآن پڑھنا دین نہیں ہے، نماز پڑھنا دین نہیں ہے، روزہ رکھنا دین نہیں ہے، حج کرنا دین نہیں ہے، زکوٰۃ دینا دین نہیں ہے۔ اس کے آگے سنو، یہ سب کام حضور کے طریقے پر کرنا دین ہے، اتنی باریکی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے جو ظہر اللہ کے نبی نے فجر کے ٹائم میں پڑھی، یہ بولے نہیں فجر کے ٹائم میں نیند آتی اپنے کو نہیں پڑھ رہا، اپن تو 7 بجے پڑھیں گے۔ کوئی دنیا کا پاگل آدمی سے پوچھو گے جس کو تھوڑا سا دماغ ہے کہ یہ حضور کی سیرت پر عمل کر رہا کہ خواہش پر، کوئی بھی کہہ دے گا کہ خواہش پر عمل کر رہا۔ اس لیے نیرا عمل کرنا دین نہیں ہے، یہاں بھی امت کو غلط فہمی ہے، امت نے عمل کا نام دین رکھ لیا، نہیں عمل کرنا دین نہیں ہے، حضور کے طریقے پر عمل کرنا دین ہے۔ کھانا دین نہیں ہے، حضور کے طریقے پر کھانا دین ہے۔ چلنا دین نہیں ہے، حضور کے طریقے پر چلنا دین ہے۔ حضور کے طریقے کے علاوہ اللہ کو کوئی طریقہ پسند ہی نہیں ہے، مردود ہے۔ اما جان حضرت عائشہ نے اعلان کر دیا کہ جو حضور کے طریقے کے خلاف کوئی طریقہ ایجاد کرے، راستہ ایجاد کرے، وہ مردود ہے، مقبول ہے ہی نہیں۔ امت اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھائے، صبح سے لے کر شام تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، معاملات، معاشرت، معمولات سارے اگر حضور کے طریقے پہ ہے تو ہی دین ہے، تو ہی ثواب ہے۔ حضور کے طریقے پر نہیں ہے، کروڑوں خرچہ کر رہا ہے، 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ زمانہ ملاوٹ کا ہے، لوگوں نے توحید کے اندر، اسلام کے اندر کفر کو ملا دیا۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے نا، خالص کچھ نہیں رہا۔ اس لیے پوچھو طبیعتیں کیوں خراب ہو رہی، تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ اپن جتنی چیزیں کھا رہے ہیں سب میں ملاوٹ ہے۔ تو لوگوں نے صرف یہ ملاوٹی چیز یہی نہیں چھوڑے، اسلام میں بھی ملاوٹ کر دی، اسلام میں کفر کی ملاوٹ۔ غیروں کا تہوار آتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی، بلکہ انہی جیسے بن جاتے جو قریب کے رہنے والے رہتے۔ کفر میں اسلام کی ملاوٹ کر دی، توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی۔ ڈرتے ہیں، لپکتے ہیں اپنے آپ کو ایک اللہ کا ماننے والا کہنے پر، ایک اللہ کا ماننے والا کہ نہیں، اللہ ہی کی مانیں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے۔ توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی، اخلاص میں ریا کی ملاوٹ کر دی، سنت میں بدعت کی ملاوٹ کر دی۔ جو حضور کا خالص طریقہ تھا اس میں دوسری چیزیں لے آئے اور اس کو بھی سنت کا نام دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند۔ تو ہم یہ تاریخ بیان کر رہے تھے، یہ رواج چل پڑا، اور دیکھو آج عید میلاد النبی کا حال مسلمانوں نے کیا کر دیا، کمکمے بھی لگا دیے، مجلسیں بھی سجا دی۔ چلو ٹھیک تھا، گنجائش نکل جاتی تھی، اب اس کے اندر برتھ ڈے بھی لے آئے۔
اب اس کے اندر ڈی جے بھی لے آئے، ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، اسی کیک پر جس نبی کے لیے مرنے کو تیار ہے اسی نبی کا حجرہ بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ کسی نے بولا تو بولتے نبی کی شان میں گستاخی، یہ کس کے شان میں گستاخی ہو رہی؟ اس پہ لکھا ہوا عید میلاد النبی کیک کے اوپر نبی لکھا ہوا ہے، نبی ابھی غیر نبی پر چھری چلائے تو سب میدان میں، لیکن مسلمان اس عید میلاد النبی کا کیک اوپر لکھا ہوا ہے، جہاں نبی ہے وہاں چاقو چل کے اس کو کھا رہا۔ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ گانا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کی بعثت کا مقصد، فرمایا میری بعثت کا مقصد دنیا میں میرے آنے کی وجہ میوزک کو ختم کرنا، گانے کو ختم کرنا، قرآن کو عام کرنا۔ تو وہ نعت والی میوزک ابھی سے چلانا شروع ہے، اور جب 12 ربیع الاول آئے گی تو اور بجائیں گے، اور بجائیں گے۔ تو اس لیے میری اپیل ہے، میں یہ باتیں آپ کو حق سمجھ کر مطالعے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نہیں ہے، اسلام سمجھ کر مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو تم آؤ، حضور کا طریقہ اپناؤ، حضور پر درود پڑھ لو، کثرت کے ساتھ پورا دن حضور پر درود پڑھ لو، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عید میلاد النبی کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر دیوبندی مسلک کے علماء کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بریلوی مسلک کے جو جید عالم ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ بھی بتلا دیں گے۔ جید کا لفظ بڑھا رہا میں اس لیے کہ زمانہ بڑا خراب چل رہا، بعض لوگ مطالعہ کرتے نہیں، پڑھتے نہیں، ادھر ادھر سے سنتے اور بیان کر دیتے۔ اس لیے جید علماء ہر فرقے کے اندر ہوتے ہیں، تو معلوم کرے کہ یہ مسئلہ گانا بجانا، اس طریقے سے کیک کاٹنا، مل صاحب یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں، وہ بتلائے گا تم کو۔ دوسری بات جو تاریخ کو لے کر ہے، مختصراً عرض کر دوں، 12 ربیع الاول امت میں مشہور ہو گئی حضور کی پیدائش کی تاریخ۔ حقیقتاً تحقیقی بات جو علماء نے اس زمانے میں ریسرچ کیا، جیسے کیلنڈر ایجاد ہو گئے نا، 50 سال بعد کا تاریخ، کون سے دن جمعہ آئے گا، اور بیچ میں چل رہا تھا واٹس ایپ پہ کیلنڈر، وہ سب آ گیا، 50-100 سال بعد میں کیا ہوگا۔ تو علماء نے اس کی مدد سے صحیح تاریخ ریسرچ کر کے نکالی ہے، تو صحیح تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ 9 ربیع الاول نکلی۔ کون سی؟ 9 ربیع الاول، یہ حضور کی صحیح پیدائش کی تاریخ ہے۔ 9 ربیع الاول عام الفیل، جس سال ابرہہ نے حضور صلی اللہ ابرہہ نے جو ہے مکے پر حملہ کیا تھا، بہرحال وہ دوسری، تو 9 ربیع الاول، اور ہمارے انگریزی کے حساب سے 571 عیسوی 20 اپریل پیر کے دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول لوگوں میں مشہور ہو گئی، جس کو محقق علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کے غلطی سے لکھنے کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئی، ورنہ حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ تو 9 ربیع الاول کو ہم کو معلوم نہیں رہتا، 12 ربیع الاول کو ہم کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں، 10 کے بعد اٹھ کر مارکیٹ میں جا کر دھوم دھڑاکہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کرنا ہی ہے نا، تو ابھی اس زمانے میں حضور کا سیمپل نہیں مل رہا کسی کو، غیر تڑپ رہے، تلاش کر رہے، حق دین کے پیچھے بھاگ رہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم دکھا نہیں سکتے کہ آؤ اکوٹ فیل میں یہ والا گھر ہے، یہاں تم کو حضور کی طرح سب دکھے گا، آؤ اکولا کے اندر یہ محلہ ہے، یہاں حضور کی طرح تم کو سب دکھیں گا، معاملات حضور کی طرح، معاشرت حضور کی طرح، اخلاق، ایسا سیمپل کہیں نہیں رہا دنیا میں۔ حضور نے سیمپل چھوڑ کے کہتے ہیں، اسی لیے کوششیں کی جاتی ہے کہ سیمپل نمونہ بنو، نمونے کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگ تیار ہو جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ یہ ایڈورٹائز کا جو سسٹم ہے وہ پورا نمونہ پیش کرتا، وہ نمونہ پیش کرتا تو لوگ بلڈنگیں، سامان، اشیاء سب دیکھ رہے ہیں، ایڈورٹائز سے سمجھ رہے ہیں، قبول کر لے رہے۔ ہم حضور کی سیرت کی ایڈورٹائز نہیں کر پا رہے۔ تو اگر کرنا ہی ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ سب کے سب داڑھی بڑھاؤ، جیسے حضور نے، یہ مت پوچھو واجب فرض نہیں، حضور کو تھی نا، ٹھیک ہے یہ داڑھی بڑھ گئی، حضور کے سر پر عمامہ باندھو، حضور کو سفید لباس پہن لو، پھر اس کے بعد اگر
تمہیں منانا ہے تو اب راستے کے ایک طرف سے چلو، باقی ٹرافک جام نہیں، راستے میں تکلیف دہ چیز، کچرا، کوڑا، کچھ بھی آ رہا اس کو صاف کرتے چلو۔ ایسا ایک اکولے کا چکر لگا لو، لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ فرشتے تو نہیں اتر کے زمین پر۔ جیسے صحابہ کو دیکھ کر چین، جاپان اور دوسرے ملکوں کے لوگ دنگ رہ جاتے کہ یہ لوگ ہے کیسے، اور اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو اگر کرنا ہے تو ایسا کچھ کرو کہ حضور سے لوگوں کو بغیر دیکھے محبت ہو جائے کہ جب ان کے ماننے والے ایسے ہیں تو جس کو مانتے تھے وہ کیسے ہوں گے۔ اس لیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے حضور سے محبت کا نمونہ پیش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔